السلام علیکم ناظرین. جس طرح کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پچھلے ہفتے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور صاحب تبدیل ہو گئے اور یہ بہت دنوں سے ایک چیز چل رہی تھی اور ہر ایک کا یہ سوال تھا کہ آخر ڈاکٹر صاحب کب چینج ہوں گے. جو میرے ناظرین جو ہے ان کو یاد ہوگا کہ میں نے نومبر میں ایک ویلاگ کیا تھا جس میں یہ بتایا تھا کہ دسمبر میں آئی جی پنجاب کو چینج کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا تھا، لیکن اس وقت ڈاکٹر عثمان انور صاحب نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہا کہ مجھے فروری تک کام کرنے کی اجازت دیجیے. میرے 2-3 معاملات ہیں وہ ان کو میں نے کور کرنا ہے اور ادھر سے جو ڈی جی ایف آئی اے کے لیے بھی اجازت جو ہے نا وہ اس وقت تک کلیئر ہو جائے گی تاکہ پھر وہ ادھر سے اٹھ کے ڈی جی ایف آئی اے جا سکے. اس دوران میں کافی سارے جرنلسٹوں کے ویلاگز بھی دیکھ رہا تھا اور بہت سارے مطلب کہ ہر بندہ اپنی اپنی رائے پیش کر رہا تھا اور میری ہنسی بھی نکل رہی تھی کہ کچھ کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ جی راؤ عبدالکریم صاحب جو ابھی موجودہ آئی جی پنجاب لگے ہیں ان کا نام صرف خانہ پوری کے لیے رکھا گیا تھا. تو میں سب سے پہلے 1-2 چیزیں واضح کر دوں کہ وسیم سیال صاحب کچھ عرصہ کے لیے اچھے کینڈیڈیٹ تھے لیکن ان کو انکار ہو گیا تھا. یہ بھی میں نے ایک ویلاگ میں آپ کو بتا دیا تھا. پھر چند روز قبل آخری اٹیمپٹ کی تھی موجودہ سی سی پی او لاہور جو بلال صدیق کمیانہ صاحب ہیں، وہ سابق وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب سے مل کے آئے تھے چند دن قبل. تو انہوں نے بھی اٹیمپٹ آخری کر لی تھی. تو جب ان دونوں کی اٹیمپٹ آخری ہو چکی تو اس کا مطلب ہے کہ تھرڈ پرسن تھا. اور اس بات کو لے کے نومبر میں نے جو موجودہ آئی جی پنجاب ہے ان کا اور فاروق مظہر جو ایڈیشنل آئی جی پنجاب ہے، فاروق مظہر صاحب سے بھی میری بات ہوئی تھی اور راؤ عبدالکریم صاحب سے بھی میری اس وقت بات ہوئی تھی. لیکن ظاہر ہے کہ ابھی جو فاروق مظہر صاحب ہیں ان کا تھوڑا سا سائیڈ لائن ہو گیا اور راؤ عبدالکریم صاحب کی طرف سے ذرا خاموشی تھی. لیکن نومبر میں یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ ہم نے کس کو آئی جی پنجاب لگانا ہے، لیکن ابھی وہ ظاہر ہے کہ ڈکلیئر بھی نہیں تھا کیا گیا. چونکہ اگر ڈکلیئر کر دیا جاتا تو جو 2 بندے تھے آئی جی پنجاب کی سیٹ کے خواہاں انہوں نے ان کے پیچھے چلے جانا تھا. اچھا وہ جو 3 مہینے کا پیریڈ تھا نا، یعنی کہ آپ 4 مہینے کا آپ نومبر کہہ لیں، آپ دسمبر اور جنوری، یہ جو ہے نا آبزرو کرتے رہی وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے نا وہ ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ راؤ عبدالکریم صاحب کو وہ کس طرح کام کرتے ہیں. انہوں نے جب دیکھا کہ یہ تو مطلب کہ جو ہماری توقعات تھیں ان کے اوپر ہی اسی طرح کام کر رہا ہے. اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، جب ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ راؤ عبدالکریم صاحب کو ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ لگایا گیا تھا نا، تب بھی وزیر اعلیٰ پنجاب نے انٹرویو کیا تھا. 2 بندے تھے، وہ 2 سفارشی تھے اور ان کی سفارش بھی کوئی نہیں تھی. تو اس وقت بھی میڈم نے ان کو بریفنگ کے اوپر جو ہے نا ان کو ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ لگایا تھا. اب بھی جب میڈم نے فیصلہ کیا تھا تو میڈم نے خود ہی فیصلہ کیا. اچھا پھر یہ ایک دم سڈنلی ان کا جو ہے نا نوٹیفکیشن ہوا کیسے ہے؟ آپ کو یاد ہوگا باٹی گیٹ کا ایک واقعہ ہوتا ہے جس میں وہ بچی اور ایک عورت جو ہے وہ گٹر میں گر کے فوت ہو جاتی ہیں. تو اس دوران جب وہ ایئرپورٹ لاؤنج کے اوپر جب میٹنگ ہوتی ہے تو اس میٹنگ میں یہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں. تو ظاہر بیوروکریسی کے جو 2 گروپس ہیں، انہوں نے ایک گروپ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو وسیم سیال صاحب کی جانب سے اٹھایا ہوا تھا، ایک نے بلال صدیق کمیانہ کی جانب سے اٹھایا ہوا تھا. اور جس دن میڈم نے ان کو ادھر دیکھا تو میڈم نے اسی وقت اپنا فیصلہ کیا اور میرے ذرائع کے مطابق اسی رات ہی یہ ساری ڈسکشن ہو چکی تھی کہ ہم نے اگلا آئی جی پنجاب جو ہے وہ راؤ عبدالکریم صاحب کو لگانا ہے. اور اسی رات ہی اس کے اگلے والی رات جو سابق آئی جی پنجاب ہے ڈاکٹر عثمان انور صاحب، ان کو بلا کے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ آپ نے جہاں مطلب بات کرنی ہے آپ بالکل بات کر لیں. تو پھر انہوں نے محسن نقوی صاحب سے وہ پھر ڈی جی ایف آئی اے تعینات ہو چکے ڈاکٹر عثمان انور صاحب اور راؤ عبدالکریم صاحب جو ہے ان کو آئی جی پنجاب لگا دیا گیا. بہت سارے دوست جو ہیں وہ جن کا یہ خیال ہے کہ یہ ان کا نام خانہ پوری کے لیے استعمال کیا گیا تھا پینل میں، تو ان کے لیے عرض ہے کہ ان کا نام خانہ پوری کے لیے نہیں تھا اور یہ 4 ماہ پہلے ڈیسائیڈ ہو چکا تھا. اب 2-3 اور چیزیں جو ہیں اس میں مطلب کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب 2-3 بڑے بڑے سوال جو کافی دوست مجھ سے پوچھ رہے ہیں. ایک راجہ رفعت مختار صاحب کو کیوں ہٹایا گیا، ٹھیک ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے سابق آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور صاحب کو جاتے ہوئے کیا کہا تھا، اور آئی جی پنجاب یعنی کہ سابق آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور صاحب نے
وزیر اعلیٰ پنجاب کو جاتے ہوئے بریفنگ کیا دی تھی، سی سی پی او لاہور کس کو لگایا جائے گا، ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ کے لیے کس کا انٹرویو ہو چکا ہے. جب میں یہ بات کر رہا ہوں تو ایک ہی بندے کا ابھی تک انٹرویو ہوا ہے، تو ان کا انٹرویو ہو چکا ہے، لیکن وہ نام میں اگلی دفعہ جو ہے نا وہ بتا دوں گا. اب اس کے علاوہ جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر عثمان انور صاحب کی جانب سے سی سی ڈی کو نکر میں لگایا ہوا تھا، اب سی سی ڈی فل پاور میں آ چکی ہے اور 99% جو فیصلے ہیں وہ چٹھا صاحب خود کریں گے. شکریہ.